اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میت حاضرہ فرمایا جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری ایک جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری وہ امام عاشقاں احمد رضا اللہ اکبر کہو سبحان اللہ۔ رب کا ترجمہ کر رہا تھا، رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ اگلی عبارت ارحم، اصل میں کیا تھا؟ ارحم۔ اب یہاں دوسرا قاعدہ میں شروع کر دوں، ادغام کسے کہتے ہیں، متجانسین کیا ہے، متقاربین کیا ہے، پھر یہاں با کو مدغم کیا جا رہا ہے را کے اندر، تو عبارت ہے ارحم۔ بولو کیا؟ ارحم۔ آگے ہے ہما، ہما میں تثنیہ ہے، ہم میں جمع ہے، ہو میں مفرد ہے، یہ ہے ہوا ہما ہم، یہ ہے ارحم ہما، پیچھے دونوں کا ذکر ہے نا، رب ارحمہما، پیچھے والدین کا ذکر ہے، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ بولو ان پر بڑی مہربانی۔ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یار کہیں قرآن سے دکھاؤ کہ ماں باپ کے لیے دعا کا کہیں ذکر بھی ہے، میں نے کہا دعا تو دعا، یہاں رحم کی اپیل ہو رہی ہے سب سے بڑی عدالت میں، سب سے بڑی عدالت احکم الحاکمین کی ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر میں رحم کی اپیل کرتا ہوں والدین کے لیے، کیوں؟ انہوں نے میری بچپن میں تربیت فرمائی، کما ربا یانی، یہ بھی تثنیہ ہے، ان دونوں نے ہماری تربیت فرمائی صغیرہ، صغر سنی میں، چھوٹی عمر میں، مولا ان پر بھی رحم فرما۔ بولو ان پر بھی۔ اب قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اونچے بولو قرآن ہے نا۔ اگر دعا کو لیا جائے تو آگے چلے 28واں پارہ، میں الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے سامنے سب آیتیں کھڑی ہیں اسی موضوع کی، مگر پڑھوں گا مختصر۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بڑے دانشور بیٹھے ہو، بڑے ذی فام ذی شعور بیٹھے ہو، میں نے قرآن کی بڑی آیتیں پڑھ دی ہیں، اگر میں چاہوں تو اور پڑھتا جاؤں۔ قرآن میں تو ہے دعا کرو رب سے، بولو کیا کرو؟ اونچے بولو
جو بندہ یہ کہے جی نبی مانگے تو رب سنتا ہی نہیں، میں نے کہا بے وقوف، عام بندہ دعا مانگے تو اس کی سن، اس کی کیا شان ہے؟ نبی تو پھر لکل نبی دعوت مستجابہ، آپ کے پاس آواز آ رہی ہے ساؤنڈ کی، صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ چلو، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی دعا قبول۔ اب قرآن سنو، دوسرا پارہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ راشد بھی یرشد سے ہے، یہ راشد صاحب بھی یرشدون سے ہیں، ہدایت والے۔ فرمایا مجھ سے میرے بندے، آپ سے میرے بندے محبوب پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ مجھے بولو، میں بولو یار قرآن پڑھا ہے تو قرآن پر داد تو دو نا، پھر میں قرآن پڑھوں گا۔ اس لیے ہمارے خطیب قرآن چھوڑ دیتے ہیں، وہ شعر پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ شعر پر داد دیتے ہو، ٹھیک ہے شعر پر بھی داد چاہیے لیکن قرآن پر ڈبل داد چاہیے، تاکہ خطیب تیاری کر کے آئے۔ جو خطیب جمعہ کے اندر تیاری کر کے نہیں آتا اس کو سننے کے لیے کوئی نہیں آتے۔ ہم لوگ پیچھے پہنچتے ہیں، بندے سننے والے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کم از کم ان کو مواد دو، ان کے ذہنوں میں کوئی بات جائے تو تمہیں سننے آئیں گے نا جی۔ اگر خالی شعر دو چار پڑھے اور اسی پہ جناب رٹا لگا کے چلے گئے اپنا فن دکھا کر، جوہر دکھا کر، تو وہ کیا کہیں گے لوگ؟ یار یہ تو گویہ تھا، گانے گا کے چلا گیا ہے۔ کم از کم قرآن تو پڑھا جائے، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھا جائے نا۔ ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں سنے گا کوئی نہیں۔ ہمیں 50 سال ہو گئے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، ربی کعبہ کی قسم، یہ حدیث کا کمال ہے، مصطفیٰ کی نعت کا کمال ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، زجام حب تو مستم بزنجیر تو با مستم نمے گویم کے من ہستم، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ بولو میں نے پہلے بتا دیا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے سالہ کا، آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، میرا ایڈریس پوچھیں تو فرمایا کہہ دو محبوب فإنی قریب۔ اب ایڈریس کی بات آئی نا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صورت سے پاک ہے، تعین سے پاک ہے، تشخص سے پاک ہے، چہت سے پاک ہے، دیہاتیات سے پاک ہے، تعدد سے پاک ہے، کثرت سے پاک ہے، تعین سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، اعضاء جوارے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، فرمایا چہرے سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے۔ مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرمایا میرے بارے میں پوچھیں، فرمایا فإنی قریب۔ ایڈریس پوچھنا چاہتے ہو خدا کا تو میں بتانا چاہتا ہوں یار وہ تو لامکان پہ بھی نہیں ہے، اس کا وہی لامکان کے مکی ہوئے۔ تو سنو ایڈریس کیا ہے؟ فرمایا جو محمد مصطفیٰ کا ایڈریس ہے وہی خدا کا ایڈریس ہے۔ فرمایا جو خدا کے محبوب کا ایڈریس ہے وہی اللہ کا ایڈریس ہے۔